بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ نے پھل فروٹ بھیجے ہوئے ہیں، سبزیاں بھیجی ہوئی ہیں، گوشت بھیجا ہوا ہے، شہد بھیجا ہوا ہے، چاہے وہ دودھ ہے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی نعمتیں ہیں، وہ بارشیں ہیں، وہ بادل ہیں، وہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں گرمیوں میں، اور سردیوں میں ہمیں وہ جو گرم ہوائیں اللہ دیتے ہیں، تو یہ سارے تو دنیا میں ایک سیمپل ہیں، یہ جنت کے جی چھوٹے چھوٹے سیمپل ہیں۔ ایسے ہی جو بچھو کا ڈسنا ہے، سانپ کا ڈسنا ہے، زہریلے چرند پرند ہیں، یہ جو انسان جن چیزوں سے خوف کھاتے ہیں، یہ تو اللہ نے عذاب کے چھوٹے چھوٹے سیمپل بنا کر دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی جو دن کی روشنی ہے وہ جنت سے مشابہت کے لیے، اور جو رات کا اندھیرا ہے وہ قبر کے اندھیرے کے لیے ایک سیمپل اللہ نے تیار کر کے بھیجا ہوا ہے۔ اب وہ جو سیمپل ہیں یہ تو کچھ معنی رکھتے ہی نہیں، لیکن مثال ہم یہاں سے لیتے ہیں کہ دنیا میں جو آگ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے وہ آگ کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن دہکنے کے مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمیں دنیا سے سیمپل کو اٹھانا پڑے گا۔ جی تو جو دہکتی ہوئی آگ ہے اس آگ کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، تو ان کو پانی پلایا جائے گا۔ جن لوگوں کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا یعنی جہنم میں، تو ان لوگوں کو پانی کون سا پلایا جائے گا؟ اب پانی ایسا پلایا جائے گا، ایسے چشمے سے نکالا جائے گا کہ جس چشمے کے اندر کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اب جب ہم کسی چیز کو اچھا بوائل کرتے ہیں نا، پانی کو یا چائے کو، تو وہ جیسے اس کا ابال آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو اس کا ابال جب آتا ہے تو وہ اپنے دائرے میں نہیں رہتے، بلکہ وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو جہنم کا دہکتا ہوا پانی ہے، جب وہ انسان کو پیش کیا جائے گا، خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عذاب رکھا ہوا ہے جہنم والوں کے لیے۔ تو جہنم والوں کو پانی بھی دیا جائے گا، ایک تو اس گرمی کی شدت اتنی ہوگی کہ انسان کو پیاس لگے گی، لیکن وہ پیاس کبھی بجھے گی نہیں۔ ان کو دیکھتا ہوا پانی جب دیا جائے گا تو اس دیکھتے ہوئے پانی کو دیکھ کر بھی پیاس کی اتنی شدت ہوگی، وہ کہیں گے کہ یہ دیکھتا ہوا ہے، چلو اسی کو پی لیتے ہیں۔ یعنی جب دوزخ کی گرمی ان لوگوں کے باطن میں، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر سخت تشنگی پیدا کرے گی، سخت بے چینی جب آ جائے گی، تو بے اختیار پیاس پکاریں گے کہ ہمیں پیاس لگی ہے۔ کتنے ہی ہزاروں سال تک اللہ ان کا جواب ہی نہیں دیں گے، اور جب کئی ہزاروں سال گزر جائیں گے پھر اللہ فرمائیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو وہ فرمائیں گے کہ یا اللہ ہمیں بے حد پیاس لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ان کو جہنم کے کھولتے ہوئے چشموں میں سے، ابلتے ہوئے چشموں میں سے، کھولتے ہوئے چشموں میں سے ابلتا ہوا پانی ان کو دے دو۔ تو وہ جب اس پانی کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں ایک آواز، ایک آرزو اٹھے گی، یہ سوچ ہوگی کہ یہ تو بے حد گرم پانی ہے، ہم اس کو کیسے پئیں گے؟ لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ پھر وہ اس کو پینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ساتھ یہ سوچیں گے کہ شاید یہ پانی پینے سے ہمارے اندر کی جو پیاس ہے شاید وہ اس میں کمی آ جائے یا وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا دیں گے؟ ان کو کھولتا ہوا پانی دیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیشاب کے رستے سے باہر نکل جائیں گی، لیکن چونکہ موت تو ہوگی نہیں، وہ مریں گے تو نہیں، بس تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو پانی دیں گے وہ پانی پئیں گے، اس پانی سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، اللہ کے نبی نے فرمایا، گر پڑیں گی، اور گرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہ صحیح ہو جائیں گی آنتیں، اور اسی طرح ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اب جو سود والے لوگ ہیں نا، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ جی یہ جو رشوت لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور جو سود پہ کام کرتے ہیں، سود کا پیسہ کھاتے ہیں یا کسی کا حق مار کے، تو اس کے اوپر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز ایسے لوگ جو رشوت لینے والے ہوں گے، جو کسی کا حق مال یا کسی کا حق مار کے جو پیسہ یا جو مال کھائیں گے یا کسی کے ساتھ خیانت کریں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کل جہنم کے اندر ایک گنبد کی طرح ہوں گے، جیسے ہماری مساجد کے اوپر گنبد ہوتے ہیں نا، جی جی ایسے ان کے گنبد جتنے پیٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا
اچھا اور ہاں فرمایا کہ جب ان کو پیاس لگے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جب پانی دیں گے فرشتوں کے ذریعے تو وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ پانی نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر جہنمیوں کے خون اور پیپ ہوگی، ٹھیک ہے. اور جب اچھا ان کو جہنم کی آگ کے پیالوں میں جب پانی دیا جائے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پیئیں گے، اتنی شدت پیاس ہوگی کہ وہ پیئیں گے، اور جب پیئیں گے تو اوپر والا ہونٹ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پگھل کر انسان کی سر کی چوٹی تک چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو نیچے جی والا جی ہونٹ ہے وہ پگھل کر انسان کے گھٹنوں تک چلا جائے گا. اور فرمایا کہ جب وہ پانی اندر جائے گا تو اندر پیٹ کی آنتیں وہ پگھل کر پیشاب کے راستے سے باہر نکلیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو پھر جمع کریں گے، اس کو پھر ٹھیک کریں گے، اس کو پھر عذاب ہوگا، اور پھر ایسے ہی ان کو پیاس لگے گی اور وہ پھر وہ پانی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہی پانی پیش کریں گے. سمجھ گئے؟ جی جی. آگے ہے کہ لیس لہم طعام الا من ذریع، یہ تو پیاس کے لیے نا. اب ان کے کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھانے میں کیا ہوگا. کہ لیس لہم طعام، کچھ بھی کھانے کو نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی بھی کھانا نہیں ہوگا، الا مگر ایک کھانا ان کو دیا جائے گا جہنم میں. وہ کھانا کیا ہوگا؟ من ذریع، یہ جو خردار گھاس ہوتی ہے. آپ نے کبھی وہ گھاس، ایک تو ہوتی ہے نا عام گھاس، ہمارے وہ شو کے لیے لگائی جاتی ہے گھروں کے سامنے، جی جی ایک ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر ہی لگائی جاتی ہے. کچھ مریض ہوتے ہیں جیسے دل کے مریض ہیں یا کچھ جگر کے مریض، تو کہا جاتا ہے جی صبح صبح ان کے اوپر ننگے پاؤں گھوما کرو. تو گھر کے اندر کچھ اس لیے بھی گھاس لگائی جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ شو آف کرنے کے لیے بھی ایسے کرتے ہیں. لیکن ضرورت کی چیز ہے، جس حال میں بھی کریں فائدہ ہے، کیونکہ سبزہ تو فائدہ ہے نا جی انسان کے لیے، چاہے وہ سردیوں میں وہ ہو چاہے وہ گرمیوں میں ہو. لیکن ایک گھاس ایسی بھی ہے کہ جس کے اوپر کانٹے ہیں. یہ درخت میں نے، اچھا یہ جو زرعی جی درخت جی ہے، یہ میں نے ایک دفعہ اس کی پکچر دیکھی تھی. یہ شاید میرے خیال سے سندھ میں بھی تھوڑی اس کی شاید فصل آج پائی جاتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر اسرائیل کے اندر ہے. اسرائیل کی جو پٹی ہے اس کے اندر یہ بہت زیادہ یہ خردار گھاس ہے، موجود ہے. تو زرعی جو ہے یہ خردار درخت ہے دوزخ میں، جو اچھا تلخی میں ایلوے سے زیادہ، یہ جو ایلوی کو جانتے ہیں نا آپ، یہ جو جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں وہ کڑوا سے ایک ہوتا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ لمبا سا جو ہوتا ہے، وہ جس کو ایسے کاٹتے ہیں بیچ میں سے وہ نکلتا ہے یار، شلیش سی جیسے بنی ہوتی ہے، کڑوا ہوتا ہے اچھا نہیں میرے وہ ادھر بھی نہیں پتا ہے، ان کو پتا نہیں. ایک وہ لمبے سے ہوتے ہیں نا سبز رنگ کے، اور ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں سائڈ پہ. اس کو اگر لگایا جائے وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے. وہ اس کو دوائی کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اکثر. بڑمبا کریلا نہیں کریلا نہیں، یہ ایک اور چیز ہے، میں اس کا نام میں بھول گیا ہوں، وہ مجھے آتا نہیں. ایلوی اس کو کہتے ہیں نا اردو میں، ایرو ویلا جل جیسے، ہاں ایسے ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے، اس کو ایرو ویلا جل کہتے ہیں نا، کڑوا ہوتا ہے بے انتہا. میں آپ کو اس کی پکچر تھوڑی دیر تک میں ڈھونڈتا ہوں، مجھے مل جائے تو میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. اچھا، یہ جو درخت ہے نا خردار قسم کا جو گھاس ہے، وہ اس ایلوی سے بھی زیادہ کڑوا ہے. ایک تو ایلوی دنیا میں انتہائی کڑوی چیز بتائی جاتی ہے نا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کڑوا ہوگا جہنمیوں کا کھانا، اور بدبو میں کسی مری ہوئی چیز سے زیادہ بدتر ہوگا، کسی مردار سے بھی زیادہ. جیسے گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ کے کنارے ہم جاتے ہیں تو وہ کتے بلیاں ایسے مرے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کی کچھ دن رکنے کے بعد کتنی بو ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ جو کھانے کے لیے ان کو دیا جائے گا وہ ایلوے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، جو خردار گھاس ہے، اور بدبو اس کی اتنی ہوگی کہ ایک مردار سے بھی زیادہ بدتر اس کی بو ہوگی. اور گرمی میں آگ سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ جو اندر جائے گا جو گرمی ہوگی وہ آگ سے بھی زیادہ گرمی اندر محسوس ہوگی. اس طرح کا کھانا جہنمیوں کو دیا جائے گا. جب دوزخی بھوک کے عذاب سے چلائیں گے تو یہ چیز کھانے کو دی جائے گی ان کو. سمجھ گئے؟ ہاں جی. تو یہ جہنمیوں کا یہ ٹھکانہ ہے کہ پینے میں پانی جیسا دیا جائے گا، پھر اس سے آگے تکلیف ہوگی. ایسے ہی جب بھوک لگے گی تو آپ کو پتہ ہے نا، بھوک اور پیاس کا عذاب ہی میں کہتا ہوں، اگر جہنمیوں کو جہنم میں آگ کا عذاب نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، صرف ان کو بھوکا پیاسا ہی رکھا جائے جہنمیوں کو، تو میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کوئی نہیں، صحیح بات.
سمجھے. اور جہنم کے اندر تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے مختلف درجوں میں پھینکا جائے گا، کچھ ایک درجے میں ہوں گے، کچھ دوسرے میں. فرمایا کہ جہنم میں بارش بھی ہوگی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسی بارشیں ہوں گی؟ وہ تو جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا کہ ان پر بچھوؤں اور سانپوں کی بارشیں ہوں گی. ایک بادل آئے گا اور وہ دعا مانگیں گے. 3 قسم کے بادل ہوں گے، سفید قسم کا ہوگا، کالا قسم کا ہوگا، سرخ قسم کے بادل ہوں گے جو جہنم کے اندر اڑتے ہوئے آئیں گے. تو وہ جب دیکھیں گے وہ چاہت کریں گے کہ ان کے اندر سے بارش ہو. تو جب ان کے سروں پہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھیں گے کہ تم کیوں دیکھ رہے ہو ان کی طرف؟ تو وہ فرمائیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بارش ہو اور وہ ہمارے اوپر برسے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان میں سے نا کسی ایک کو چنو. تو وہ جیسے ہی چنیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ سفید بادل ہوتا ہے اس کے اندر تو بارش نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہیں گے ہمیں سفید بادل نہیں چاہیے. پھر ایک کالا اور سرخ بادل ہوگا. تو فرمائیں گے کہ کالے کے اندر بارش ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم کالے کو چنیں. تو وہ جیسے ہی کالے پہ ہاتھ لگائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر سے بچھو گریں گے. تو پھر بچھوؤں کا عذاب جب ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا، پھر وہ سرخ بادل کی طرف وہ کہیں گے اس کے اندر تو بچھو تھے، سرخ کے اندر ضرور پانی ہوگا. تو وہ سرخ کے اندر جب ہاتھ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سانپوں کی بارشیں کر دیں گے ان کے اوپر، اور وہ پھر ان کو آگے ڈسیں گے اور تکلیف دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی، چاہے ہم گنہگار ہیں چاہے ہم نیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے غیظ و غضب کی پناہ مانگنی چاہیے. سمجھ گئے؟ تو یہ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے میرے خیال سے. تھوڑا سا جلدی سے مطلب اس کو ریوائز کر دیں مطلب اس کا. میں کر دیتا ہوں. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس آئی بات؟ کون سی بات؟ ڈھانپنے والی. ٹھیک ہے، آگے ہے وجوہ یومئذ